دوسرا مسئلہ قربانی کے گوشت کے بارے میں ہے کہ جب یہ قربانی ذبح کر دی گئی، قربانی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر دیا، تو اب اس کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے؟ یہاں دو مسئلے ملحوظ نظر رکھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ، اگر بڑا جانور ہے جس میں 7، 6، 5، 4، 3 یا 2 آدمی شریک ہیں، تو اب یہ جانور تقسیم کیا جائے گا، اس کے حصوں کو علیحدہ کیا جائے گا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقسیم تول کر ہونی چاہیے۔ اندازے کی تقسیم یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب گوشت اس کا تقسیم کیا جائے گا 7 حصوں میں، تو یہ اندازہ رکھا جائے کہ یہ جانور کا گوشت پورا تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر جنس بدل دی گئی، مثلا کسی ایک طرف میں گوشت کو چند کلو کم رکھ دیا، اس کے بدلے میں اس کو اس جانور کا سر یا اس کے پائے دے دیے، تو اس صورت میں اگر تھوڑی کمی زیادتی ہوگی وہ کمی زیادتی معاف ہے، کیونکہ جنس اب تقسیم ہو گئی۔ اب جنس جب بدل گئی تو سود کا حکم یہاں جاری نہیں ہوگا، ورنہ اگر گوشت کے بدلے میں گوشت کسی کو کم دے دیا تو جس نے زیادہ لے لیا اس نے گویا کہ سود لے لیا۔ اس لیے تقسیم کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برابر ترازو سے تول کر 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ رہے۔ اب ہر آدمی جب اپنے اپنے قربانی کے حصے پر قابض ہو گیا، اس نے لے لیا، تو یہ جو اپنے حصے میں آئی ہوئی مقدار ہے یا گوشت ہے، اس گوشت کے تقسیم کرنے میں اختیار ہے۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن شریف کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ قربانی کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تک تو ایک ہی چیز پہنچتی ہے، وہ تمہارے دل کی حالت ہے، تمہارا تقوی ہے، تمہاری صدق نیت ہے کہ تم نے اللہ کے لیے نیت کیا یا کسی فاسد نیت سے قربان کیا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی نیت بنا لی جائے کہ ہم قربان کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ بندہ عہد کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ تمام جہانوں کا عالم، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اب جب ہم اپنے گوشت پر قابض ہو گئے تو ہر شخص اس گوشت کی تقسیم کرنے میں مختار ہے۔ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر یہ ضرورت مند ہے، گھر میں عیال بڑا ہے، تو یہ اپنے گھر میں اس پورے گوشت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور اگر یہ پورے کا پورا گوشت تقسیم کرنا چاہتا ہے، شریعت اس سے بھی نہیں روکتی ہے۔ اور تقسیم کرنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے، مستحب ہے کہ جب انسان تقسیم کرے تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ایک حصہ رکھ لے، حسب ضرورت، جتنا انسان کی ضرورت ہو یا گھر کے اہل و عیال کی ضرورت ہو اتنا رکھ لے، اور پھر ایک حصہ عام فقراء اور عام مومنوں پر تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس طریقے سے تقسیم کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی سے یہ اہتمام ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر اتنا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر بالعموم تقسیم کر دیا جائے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں بچ رہا ہے، یا انسان اتنا تقسیم کرنے کا متحمل نہیں ہے، کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی مصروفیت میں ہے کہ وہ اب اتنے اہتمام سے پورے طریقے سے یا مستحب طریقے سے تقسیم نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے لیے اختیار ہے،
وہ جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کر لے، چاہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے یا اپنے ہمسایوں میں بانٹ دے یا اپنے گھر میں ہی استعمال کر لے، شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے۔ بہرحال گوشت کی تقسیم کے اندر جو زیادہ باریکیاں اختیار کی جاتی ہیں اتنا ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، تم سارے کے سارے اس کو کھانے میں تمہارے لیے اختیار ہے۔ شریعت اس لیے اختیار دے رہی ہے کہ بندے کسی حرج میں نہ واقع ہو جائیں، ورنہ اکثر اوقات انسان معمولی مسئلوں کی وجہ سے الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس کے اچھے کام، نماز وغیرہ، ان چیزوں پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اختیار دے دیا کہ جیسے تمہارے لیے ممکن ہو اس طرح تقسیم کر لو۔